الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدانہ جو کارنامے غزوہ احد میں آپ نے انجام دیے، اس نے کافروں اور مشرکوں، اسلام مسلمان دشمنوں کی چولوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بزدلوں کا، کافروں کا شیوا رہا ہے کہ کبھی بھی روبرو مجاہدوں سے مقابلہ وہ نہیں کرتے، ہمت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ کبھی بھی باطل کے معرکے کے سامنے یہ ڈٹے رہے۔ اللہ نے باطل کو رسوا کیا ہے، شکست دی ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ کو جانے نہ جانے، کافر اس تاریخ کو ضرور جانتا ہے۔ بدر کے زخم ابھی تک نہیں سوکھے ہیں کافروں کے، مشرکوں کے۔ احد کے اندر ان کو جو شرمناک شکست ہوئی تھی، آج تک انہوں نے اس سبق کو نہیں بھلایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے عیسائی کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، حضرت محمد بن قاسم کے نام سے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام سے، میرے اللہ کی قسم جس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں شیطان کامتا تھا آپ کے راستے سے اور آپ کے نام سے، اور جس راستے سے حضرت عمر چلتے وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا، میرے اللہ کی قسم آج بھی
ان مجاہدوں کا دبدبہ اور ان غازیوں کی شجاعت، جرأت اور بہادری کا روب آج کے کافر کے دل میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ہجڑی حرکتیں، نہ مرد والی حرکت، عورت والی بھی، عورت میں شجاعت ہے، عورت تو مرد کو غلام بنانے کی طاقت رکھتی ہے، عورت اپنے وقت کے بادشاہوں کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، عورت میں بے پناہ صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن یہ نامردانہ ہجڑوں والا کام، قرآن جلا دینا، پردے پر پابندی کی بات کرنا، داڑھی پر نفرت کی نگاہیں رکھنا، امامے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا، اور کلام پاک کے مقابلے میں جعلی قرآن، حدیث کے مقابلے میں جعلی حدیث، انٹرنیٹ کے اندر اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر جھوٹی ویب سائٹیں قائم کر نوجوان طبقے کو گمراہ کرنا، گوری اور چونے کی رنگ والی رنڈیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں کو ورغلانا، یہ ہجڑوں والا کھیل ہے۔ بدر میں تو معاذ اور معوذ پوچھ رہے تھے، چچا جان بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں چچا جان بتائیے، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریز قریب نہیں گیا، لمبے لمبے ڈنڈے اور بانس لے کر آپ کے معطر اور آپ کے شہادت کے خون سے رنگ کیا ہوا جسم کو قریب جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، بانس رکھ کر ہلاتا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ بات مجبور ہو کر کہی کہ زندہ ٹیپو سے جتنا خطرہ ہے، شہید ٹیپو سے اس سے کہیں زیادہ خطرناک خطرہ ہے۔ یہ ہماری طاقت، شجاعت اور جرأت کے کارنامے تھے ہیں۔ کافر اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے چھچوری حرکتیں، نامردوں والی حرکتیں، ہجڑوں والی حرکتیں، قرآن شریف کے پیپر کو والعیاذ باللہ ٹشو پیپر بنانا، AK-47 سے کلام پاک کے اوراق کو ہوا میں فضا میں بکھیرنا، اور مسلم عورتوں کو چیکنگ کے نام پر ایئرپورٹ کے اندر ان کے جسموں کی بے حرمتی کرنا، ہجڑوں والے کام ہیں۔ آئے بدر کے میدان میں، آئے احد کے میدان میں، آئے تبوک کے میدان میں، دیکھ لیں کہ کس کے سینے میں کتنا دم ہے اور خم ہے۔ تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں گے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس قوم پر جتنے حادثے ہوئے اور جتنے فتنے سے یہ قوم دو چار ہوئی، اللہ کی قسم کوئی اور قوم ہوتی اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ چکا ہوتا۔ کسی زمانے کے اندر LTT کے خودکش حملوں کے ان کی خبریں سرخیوں میں، ہائی لائٹس کے اندر، ٹی وی میں، اخباروں میں، میڈیا میں سرخیوں میں۔ آج کون جانتا ہے کہ LTT کیا تھی، کیا ہے؟ پنجاب کے اندر خالصتان بنانے والے ببر خالصہ، کون جانتا ہے؟ سکہ بن چکا تھا، پاسپورٹ بن چکا تھا، ایریا خالصتان کا انہوں نے دنیا کے نقشے کے اندر اپنا بنا چکے تھے۔ کون جانتا ہے خالصتان کیا تھا، کیا ہے؟ ذرا سا ایک حادثہ ہوا سنہرے مندر کا، ان کی تاریخ ختم ہو گئی۔ LTT کے لیڈر کو ختم کیا گیا، ان کی تاریخ ختم ہو گئی۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کے خون سے نیل کو، فرات کو سرخ کر دیا، اور مسلمانوں کے اسلامی کتب خانوں کو جلا کر، کلام پاک کے نسخوں کو جلا کر، یہ کہہ کر کہ یہ کلام زندہ رہے گا تو نہ مسلمان زندہ رہے گا،
تو ان کلام پاک کے نسخوں کو، نبی کی سیرت کے کتابوں کو جلا کر فرات میں، نیل میں جو ڈالا، کئی سالوں تک، ہفتوں تک نہیں، دنوں تک نہیں، گھنٹوں تک نہیں، کئی سالوں تک اس کا پانی سیاہ ہو گیا اور کالا ہو گیا تھا۔ لیکن کیا تاتاریوں نے اسلام کا نام مٹانے میں وہ کامیاب ہو گئے؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کے اندر وہ کامیاب ہو گئے؟ کتنی تحریکیں وجود کے اندر آئی جن کو آج کوئی جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، لیکن طالبان نام کا لفظ اسے اچھے نام سے یاد کیا جائے، دہشت گردی کے نام سے یاد کیا جائے۔ آج یہ نام زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسلام کے نام سے وابستگی، جرأت کے نام سے وابستگی، شجاعت کے نام سے وابستگی، جہاد کے نام سے وابستگی، شہادت کے نام سے وابستگی، بدر سے رشتہ، احد سے رشتہ، معاذ و معوذ سے رشتہ، خالد بن ولید سے رشتہ، محمد بن قاسم سے رشتہ، آئے نہیں حالات؟ پوری دنیا کے ممالک نے مل کر اس کے وجود کو ختم کرنا چاہا، لیکن آج کہتے ہیں آئیے بیٹھیے، ہم مذاکرات کرنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومت کی گدیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی حال کے اندر پاکستان کی امریکہ کی انبن ہو گئی اور انجانے میں امریکہ نے پاکستان کی فوجیوں کے اوپر گولہ باری کر دی، اور پاکستان میں نیٹو جو سپلائی ہتھیار ہوتے تھے، پیٹرول ہوتا تھا اور غذائیں اور کھانے پینے کی چیزیں، پاکستان نے کہا کہ جب تک یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے افغانستان کو یہاں سے کوئی چیز سپلائی ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ پر تاریخ رہی ہے، مشرف جیسے مذلل لوگ اور بے نظیر اور اس کا باپ جیسا سیاہ لوگ، عجیب تاریخ رہی ہے پاکستان کی کہ غدار ملک کے ڈاکٹر عافیہ کا سودا کرنے والے، مجاہدوں کے سروں کا سودا کرنے والے اور باعزت باپردہ باحیا عورتوں کی عصمت اور عفت پاک دامنی کا امریکہ سے ڈالروں میں سودا کرنے والے، یہ کب تک خاموش رہتے؟ آخر کار ابھی جو بیٹھا ہوا ہے بے حیا، اس نے سودا کیا اور نیٹو سپلائی کی اجازت دے دی۔ پہلا جو قافلہ پاکستان کے راستے سے افغانستان کے اندر گیا وہ شاہانہ استقبال کیا۔ طالبان نے، امامہ والوں نے، پیٹھا والوں نے 33 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، جلا کر بھسم کر دیا، 20 فوجیوں کو امریکہ کے واصل جہنم کر دیا۔ آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی کہاں سے آ گئی طاقت، کہاں سے آ گئی جرأت۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، وہ متقی ہوتے ہیں، تو متقی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ جرأت مند ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں، زندگی جینے کی حوث نہیں ہوتی، بیوی کے غلام نہیں ہوتے، اولاد کے غلام نہیں ہوتے، مال و دولت کے پجاری نہیں ہوتے، ان کو عزیز ہوتی ہے تو شہادت عزیز ہوتی ہے۔ وہ عزت خالد، میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا روم کے موقع پر کہ جتنا ان لوگوں کو شراب سے محبت ہے، عاشق کو معشوقہ سے محبت ہے، اس سے زیادہ ہمیں شہادت عزیز ہے۔ ہم موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی سب سے بڑی سزا دے سکتا ہے اور سب سے بڑا پنشمنٹ دے سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ آدمی کو سزائے موت دے دے، اور مجاہد اس سے پہلے شہادت کا تمنا رکھنے والا ہے، اس سے پہلے شہادت کا تمغہ اپنے سر پر رکھنے والا ہے۔ اس لیے یہ ہجڑی حرکتیں کرتے ہیں، آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑتے۔ مسلمانوں پر الزام لگانا، دہشت گردی کا لیبل لگانا، مدارس کو دہشت گردی کے اڈے کہنا، عوامے کو برا کہنا، داڑیاں والوں کو نوکری نہ دینا، امریکہ کے ویزے میں سختی پیدا کرنا، یہ سب چھچوری اور ہجڑی حرکتیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو جڑ گیا، بدر کے نام سے جو جڑ گیا، احد کے نام سے جو جڑ گیا، ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا
کہ پاکستان کے راستے سے نیٹو جو سپلائی ہتھیارات ہوئے اور وہاں کیمیکل اور پیٹرول اور ڈیزل کھانے پینے کی 33 جو ہے پہاڑ نما سڑکوں کو ایک آن کی آن جلا کر بھسم کر دیا اور 20 فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا اور ان کو جہنم رسید کر دیا. ہر آئے دن کارنامے ہیں. باب الاسلام ایک ویب سائٹ ہے, کھولیے گا. ایک گھنٹے کی آپ کو رپورٹ ملے گی کہ 12 بجے سے 1 بجے تک دنیا کے مجاہدوں نے کیا کارنامے انجام دیے, 1 بجے سے 2 بجے تک کیا کارن, روزانہ نہیں, ہفتہ واری رپورٹ نہیں, 1 گھنٹے کی رپورٹ ہے. میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, اس لیے یہ کم وقت کمینے صرف یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں, مجاہدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کو قید کیا جا رہا ہے. لیکن جتنے یہ کتے واصل جہنم ہو رہے ہیں, الحمدللہ پوری طور سے کامیابی اب مسلمانوں کی ہے. ایک خبر گھما پھرا کر دکھائی جا رہی تھی, کہتے ہیں کہ ایمان جب چلا جاتا ہے تو شرم اور حیا بھی رخصت ہو جاتی ہے. ایمان اگر رہتا ہے تو شرم اور حیا کا مجسم پہ کر رہتا ہے. آدمی داڑھی مڈاتے شرماتا ہے, یہود و نصارا کا لباس پہنتے شرماتا ہے. اسی لیے فقہا نے کہا اگر کوئی آدمی نماز قضا پڑھ رہا ہے, کسی نے پوچھا تو تال مٹول کر دے, اسے نہ بتائے کہ میں نماز قضا کر رہا ہوں. وہ یوں سمجھ لے چاند کے وقت فجر پڑا, اشراق کے وقت قضا فجر پڑا, بتانے کی ضرورت نہیں, شان پتی جتانے کی ضرورت نہیں. میری فجر چھوٹ گئی تھی, ہم نے جو ہے بیوی کے پیمانوں کو جو ہے لبریز کر دیا, فلاں, ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ چاشت ہے, اگر وہ سمجھتا ہے شراب, اس کو سمجھنے دو. اور اگر پوچھ بھی لے ٹال مٹول کر ٹلا دو, اس لیے کہ قضا نماز پڑھنا عیب ہے اور عیب کو شان پتی نہیں جتائی جاتی, عیب کو چھپایا جاتا ہے. یہ عیب ہے مسلمان وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہے, شرم چلی گئی, حیا چلی گئی, رات شب برات میں پڑھ رہا ہے, تاخراتوں میں پڑھ رہا ہے. وہ کیا ہے بھائی قضائے عمری پڑھا رہے, ڈوب کر مرنے کی بات ہے کہ مسلمان نماز بھی چھوڑ سکتا ہے. ایمان اور حیا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. انہوں نے خبریں بتائی, ایک عورت کو افغانستان کی سرزمین کے اندر زنا کے جرم کے اندر اسے گولی مار دی گئی. پوری میڈیا نے اس کو سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ دیکھو آج بھی یہ پگڑی والے, آج بھی امامہ والے, اور ہندوستان کے اندر بھی اگر کوئی جیسے باغپت اتر پردیش کے علاقے کے اندر وہاں کی پنچایت نے یہ طے کیا کہ ہماری کوئی بچی موبائل کا استعمال نہیں کرے گی, ہماری کوئی بچی بازاروں کے اندر گھومے گی نہیں, پھرے گی نہیں, ہماری کوئی محلے کی بچی اپنے محرم کے بغیر باہر نہیں نکلے گی. ایک شرم کا پیغام, ایک حیا کا پیغام, ایک اسلامی تعلیم پر عمل پیرائی تھی. اور جب پولیس نے اس کے اندر مداخلت کی, وہ درگت کی پولیس کی, انہوں نے تھانے کا وہ گھیراؤ کیا اور رشوت خور ان کمینوں کی وہ پٹائی کی کہ چٹی کا دودھ یاد آ گیا. تو میڈیا والوں نے اس خبر کو کیسے بتایا, طالبان ازم یعنی طالبان والی حرکتیں انہوں نے کی ہے, یعنی ہندوستان کے اندر کوئی تشدد کی مثال دیتا ہے تو وہ مثال دیتا ہے. ایک عورت جس نے اقرار کیا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا, نہ صرف ایک مرد سے کئی مردوں سے میرے سمبند ہو گئے, ناجائز تعلقات ہو گئے. اس کے بعد ایک مولوی کھڑے ہو کر کلام پاک کی سورہ نور کی آیتیں اسے پڑھ کر سناتا ہے اور اس کا ترجمہ بیان کرتا ہے اور اسے اقرار کراتا ہے کہ قیامت کے دن تم ہمارا دامن تو نہیں تھامو گے, تم سے زنا سرزد ہو گیا. شواہد موجود ہیں, کلام پاک کی ایک آیت ہے اور اس آیت کے تحت سورہ نور کی تمہیں سنسار کیا جاتا ہے, یعنی تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. عورت نے اقرار کر لیا, عورت پردے میں رہتی ہے, بڑا مجمع رہتا ہے, کلام پاک کی آیت کی تصدیق کی جاتی ہے اور میڈیا نے اسے کہا کہ عورتوں پر گولی لگانے کی, عورتوں پر ظلم اور تشدد کی مثالیں افغانستان کے اندر آج بھی کی جا رہی ہے. تو ہم جو ہے اس بے حیا امریکہ سے اور بے حیا نیٹو فوج سے پوچھتے ہیں,
10 سال 13 سال سے تم جھک مار رہے ہو کہ آج ان علاقوں کے اندر اسلام کے قوانین نافذ ہو گئے، ان علاقوں کے اندر ملا عمر کی پرچی چلتی ہے، ان علاقوں کے اندر قاضی جو ہے اسلامی قاضی ہے، کہاں گیا تمہارا نیٹو، کہاں گئے تمہارے ممالک، کہاں گئے تمہارے ہتھیار؟ یہ بے حیائی کی بات ہے کہ تم یہ بتا رہے ہو کہ ان علاقوں کے اندر ہمارا کچھ نہیں چلتا، یہاں اسلامی نظام چلتا ہے، یہاں اسلامی قانون چلتا ہے، یہاں ملاؤں کی بات چلتی ہے، یہاں قرآن کے احکام چلتے ہیں، یہاں حدیث کے احکام چلتے ہیں۔ ایک عورت کے مرنے پر انہوں نے واویلا مچایا اور زمین کو آسمان پر اٹھا دیا۔ برما کی سرزمین کے اندر 30,000 مسلمانوں کو ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کی مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے عبادت خانوں کے وجود کو ختم کر دیا گیا، اور پھر ان کو قبرستانوں سے اتنا بے دخل کیا گیا کہ لاشوں کو سمندر پر پھینکنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ لوگ نہ زمین کے رہے، نہ آسمان کے رہے، نہ سمندر کے رہے۔ اس میڈیا کو کیا ہو گیا کہ ہندوستان میں فلم میں کام کرنے والا کھنا نام کا ایک مردار کتا جب مر جاتا ہے، میڈیا سوگوار ہو جاتا ہے اور نیوز ریڈر اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہانے لگتا ہے۔ جس نے انسانوں کی زندگی کے اندر بے حیائی کو پیدا کیا، جس نے عورتوں کی زندگی کے اندر شرم اور حیا کے عنصر نکال دیے، جس نے اپنے فلموں کے ذریعے سے مردوں اور عورتوں کے ملاپ کو جائز قرار دیا، جس نے محبت کو دھرم بنایا، عشق کو دھرم بنایا، جس نے زنا کو عام کیا، جس نے شراب کو عام کیا، جس نے بدکاری کو عام کیا۔ اس برما کے مسلمان نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اس برما کے مسلمان نے کون سی مندر کی اینٹ کو اکھاڑا تھا؟ اس برما کے مسلمان نے کس کے خون کو بہایا تھا؟ اس برما کے مسلمان نے تو ایک مکھی کو بھی قتل نہیں کیا تھا، ایک مچھر کو بھی قتل نہیں کیا تھا۔ آج ہزاروں لاشوں کے انبار قبرستان میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے ساحل سمندر کسی جو ہے موت کا انتظار کر رہے ہیں، کسی سونامی کا اور کسی طوفان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مردہ کتے کی موت پر سوگ بہانے والی قوم اور سوگ بنانے والی میڈیا تمہیں کیوں نظر نہیں آئے؟ برما کے مسلمان یہ انسان نہیں تھے، یہ بنو آدم نہیں تھے، یہ اس دھرتی پر رہنے والی ایک انسان مخلوق نہیں تھی۔ شرم ختم ہو چکی، حیا ختم ہو چکی۔ ایک مردار کتے کی موت پر سوگواری کرنے والی قوم اور ایک عورت کو زنا کے جرم کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کیا جاتا ہے، دہشت گرد ثابت کرنے والی قوم۔ آخر تمہیں گجرات نظر نہیں آتا، برما نظر نہیں آتا، ملک شام بشار الاسد کی فوج نظر نہیں آتی، ٹیونس نظر نہیں آتا، مصر نظر نہیں آتا، افغانستان، عراق، صومالیہ اور فلسطین نظر نہیں آتا، عراق نظر نہیں آتا۔ ایک عورت جو اقراری مجرم ہے، آقا کے زمانے میں ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا، مبارک ہو پیٹھے والوں، مبارک ہو داڑیاں والوں، مبارک ہو جذبہ جہاد سرشار قوم، مبارک ہو شہادت کے تمغے سجانے والوں، مبارک ہو آخرت کے لیے جینے اور آخرت کے لیے مرنے والوں۔ تم ہے جورو کے غلاموں، تم ہے داڑھی بڑھو، تم ہے دنیا کے پجاریوں۔ زندگی ہے تو یہ ہے اور جو ہے شہادت ہے تو یہ ہے کہ آج ان کے کارنامے کتنے عزیز ہیں، آج ان کا خوف، آج ان کا روب، آج ان کا ڈر اللہ تعالیٰ نے کتنا اغیار کے دلوں کے اندر مسلط کر دیا ہے۔ ان کے نام سے انگریز بھی کامتا ہے، امریکہ بھی کامتا ہے، وقت کا فرعون بھی کامتا ہے، وقت کا دجال بھی کامتا ہے، وقت کا حامان اور شداد بھی کامتا ہے۔ ان حرامزادوں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس قوم کو دیکھ کر۔ نوجوان، رمضان کا مہینہ ممکن ہے آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے، اپنے اندر اوصاف پیدا کر لے، ملے گا اتنا ہی جتنا خدا نے مقدر کر رکھا ہے، زندگی ملے گی اتنی ہی جتنی خدا نے سانسیں لکھ رکھی ہیں، موت اسی وقت آئے گی جب خدا نے لکھ رکھی ہے، اسی زمین پر آئے گی جس زمین پر خدا نے مقدر کر رکھا ہے۔ موت دو مرتبہ نہیں آتی، موت وقت سے پہلے اور وقت کے بعد نہیں آتی۔ رزق کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، رزق کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، ہماری زندگی کی تقدیر پر کوئی قلم نہیں چلا سکتا۔ ایسے مجاہد، ایسے غازی، ایسے امامے والے، ایسے سنتوں سے اپنے
اپنے چہروں کو منور کرنے والے، مبارک ہو، انہوں نے آقا کے زمانے کی یاد کو تازہ کر دیا۔ آقا تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، چہرے انور کو دائیں کر لیا، دائیں طرف آئی، رائٹ سائڈ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ آقا نے چہرے انور کو بائیں سائڈ لیفٹ سائڈ کر لیا، وہاں آئی اور اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آقا نے کس چیز نے تجھے مجبور کر رکھا ہے یہاں آنے پر، تیری ناپاکی کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایک مرد سے ناجائز سبند بنا بیٹی، تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پیٹ کے اندر اس کے نطفے سے حمل قرار پا گیا ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں، نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا جرم تو تیرا ہے، اس کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ جب پیدا ہوگا تو آنا۔ روایت کے اندر آتا ہے ہر رات وہ عورت رویا کرتی تھی، بولا آج موت نہ دینا، آج ملک الموت کو میرے گھر کے اندر نہ بھیجنا، اس ناپاکی کے اس پاپ کو لے کر میں تیرا منہ نہیں دکھا سکتی، میرے محبوب کا منہ نہیں دکھا سکتے، مولا اتنی مہلت دے دے، یہ زندگی مجھے عزیز نہیں، یہ دنیا مجھے محبوب نہیں، لیکن اس جرم کو لے کر، اس پاپ کو لے کر، اس ناجائز حمل کو لے کر میدان محشر میں جاؤ گی، خدا کس منہ سے میں تیرے عدالت کا سامنا کروں گی، کس منہ سے میں آقا کو چہرہ دکھاؤں گی، حوض کوثر کا جام لوں گی، کس منہ سے میں شفاعت کا پروانہ طلب کروں گی؟ مولا زندگی نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے اس پاپ سے میں دھلنا چاہتی ہوں۔ اور جس دن ولادت ہوئی، ابھی ڈلیوری کی، میرے خیال میں ڈلیوری کا درد اور زچگی کا درد ختم نہ ہوا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئی۔ آقا آپ نے کہا تھا کہ قصور میرا ہے، بچے کا نہیں، بچہ تو الگ ہو گیا ہے، طاہرنی مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھے پاک کیجیے، مجھے میرے پاپ کا پنشمنٹ دیجیے، مجھے میری سزاؤں کی، میرے گناہوں کی سزا دیجیے۔ اس زمانے کی عورتوں کے اندر شرم تھی، حیا تھی، گناہوں کا احساس تھا، داڑھی بڑھانے والے، نماز کے چھوڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، سنتوں کے جنازے نکالنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے، مال و دولت کی پوجا کرنے والے، تیری شرم کو کیا ہو گیا؟ تیری حیا کو کیا ہو گیا؟ تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو ماں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، تمہارے دودھ کی سخت ضرورت ہے، اللہ نے تمہارے سینے میں اس کا رزق لکھ دیا ہے، جاؤ جس دن دودھ چھوڑے روٹی کھانے لگے اس بچے کو لے کر آنا۔ روایت میں آتا ہے ہر صبح ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے بچے کو پیش کرتی، بچہ تو بچہ تھا، اسے کھلونا سمجھ کر پھینک دیتا، اور وہ پہلا دن جب اس نے روٹی کو منہ میں رکھ کر چوسنے کی کوشش کی، دوڑتی ہوئی آئی اور فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے، اور جو وعدہ آپ نے فرمایا تھا کہ بچہ کھانا شروع کر دے گا آپ مجھے پاک کریں گے، دیکھیے اللہ کے نبی یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ کھجور کا ہاتھ میں جو ہے ٹکڑا ہے، یہ منہ میں رکھ رہا ہے، یہ اب یہ کھا سکتا ہے، اب یہ کھجور چوس سکتا ہے، اب یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان ملاؤں نے، ان امامے والوں نے، آج دنیا کیسی ہے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ قوم بچھڑ گئی اور جدید ترقی سے یہ قوم بچھڑ گئی، ان کو زمانے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے تھا، ان کو ابھرتے سورج کی پوجا کرنا چاہیے تھا، لیکن مبارک ہو تم نے آقا کی زمانے کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اور اس خاتون کو جب سنسار کیا جا رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید پاکیزہ چمکنے والے کپڑوں پر خون کا چھینٹا آ کر پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جملہ نکل گیا، ستیاناس ہو تو نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا نہ کہو، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو اہل عرب پر، اور ایک روایت میں ہے کہ ساری دنیا کے گنہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو ساری دنیا کے گنہگاروں پر جنت واجب ہو جائے گی۔
گناہ کر کے آ کر نبی کے زمانے میں طہارت کا پروانہ لے کر نہ صرف کچھ جنت بلکہ اس توبہ میں اتنی طاقت و قوت کہ عالم کے گنہگاروں کو جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کا وہ ذریعہ بنا کرتے تھے. تو یہ مثال انہوں نے ثابت کر دی. اس خاتون نے آیا اور کہا اپنے ملا سے اپنے قاضی سے طہرنی مجھے پاک کرو. آج ہندوستان کے اندر ایک بے پردگی کو ختم کرنے، ایک عورتوں سے موبائل ہٹانے کا جو نظام وہاں پر پنچایت کے لوگوں نے شروع کرنا چاہا، یہاں کی جو ہے ہندو ذہنیت رکھنے والی حکومت نے کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا. آئندہ چل کر باغپت کی سرزمین کے اندر کتنوں کی گرفتاری ہوگی اور کتنے مدارس کے پر تالے لگیں گے، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن انہوں نے مثال قائم کی اور ایک عورت کے مرنے پر واویلا مچانے والا کسی برما کے مسلمان نظر نہیں آئے. بہرحال یہ ہجڑی قوم ہے، نامردی قوم ہے. اس قسم کے چچورے، ذلیل اور ناپاک اور گندی حرکتیں کرنے والی قوم ہے، اس لیے پیچھے سے حرکتیں کرتی ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جماعت نے احد کے اندر کافروں اور مشرکوں کو ان کا پیشاب چاٹنے پر، پاخانہ کھانے پر مجبور کیا، تو میں نے بتایا کہ سلافہ نے قسم کھائی کہ میں حضرت عاصم کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گی. چنانچہ اس نے ایک پلان بنایا کہ ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا قاریوں کی جماعت، قرآن پڑھانے والوں کا دستہ ہم پر بھیجیے. حضرت عاصم ابن ثابت کی سرکردگی کے اندر اور آپ کی سیادت کے اندر، عمارت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن طارق، حضرت زید ابن دسنہ، حضرت خبیب ابن عدی ایسے عظیم الشان قاریوں کو آپ نے جو ہے دے کر بھیجا. لیکن میں نے بتایا کہ قدام کے علاقے کے اندر یا پت لکھا ہوا ہے، وہاں پر آ کر جب ان کی سازشوں کا پتہ چل گیا تو حضرت عاصم ابن ثابت نے دعا کی تھی، اے اللہ جیتے جی میرا جسم کافروں کے ہاتھ نہ لگے. جیسے کہ شیخ الاسلام بلکہ رئیس المجاہدین حضرت اسامہ یہی دعا کیا کرتے تھے، مولا میرے بدن پر کافروں کا ہاتھ نہ لگے، مشرکوں کا ہاتھ نہ لگے. وہ ان کی قید میں جانے سے بہتر جام شہادت نوش کرنا پسند کرتے تھے. اگر چاہتا امریکہ حضرت اسامہ کو زندہ گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے حضرت اسامہ کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے غفلت کروا دی، انہوں نے شہید کر دی. اور حضرت اسامہ جس منزل کی تلاش میں نکلے تھے اور جو شہادت کا تمغہ اپنے سر کو سجانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی مراد کو پورا کر دیا، اللہ نے ان کے مقدر کو پورا کر دیا. اگر افغانستان کے اندر یا امریکہ کی دھرتی میں آپ کی قبر کو بنایا جاتا، ممکن ہے کل اوباما کے بعد کوئی اور کٹر یہودی وہاں کا پریزیڈنٹ بنتا، صدر بنتا، پھر حضرت اسامہ کی مبارک معطر لاش کو، جس کو حدیث کے اندر کہا گیا کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانے سے، اور اسی طریقے سے شہداء کو بھی نہیں کھاتی زمین. کل ممکن ہے کہ کوئی یہودی کتا انتقام کی بھاونا سے حضرت اسامہ کی لاش مبارک کو نکال کر بے حرمتی کرے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ان کے دلوں کے دماغ کے اندر ڈال دیا. کہا کہ اسامہ کی قبر رہے گی، لوگ پرستی شروع کر دیں گے اور جذبات بیدار ہوں گے. ان کو کفن میں لپیٹ کر اور ایک جرنیل کے ذریعے سے نماز جنازہ پڑھوا کر ان کو سمندر کے حوالے کر دیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اللہ کی امانت کے اندر سمندر میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، حضرت اسامہ ہمیشہ کے لیے وہاں جنت کے باغوں میں اور جنت کی کاریوں میں سیر کرنے کے لیے سمندر کے راستے سے چلے گئے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دنیا کچھ اور سوچتی ہے، اللہ کے سوچنے کا انداز، اللہ کی تدبیر کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضرت عاصم ابن ثابت کی دعا تھی کہ میری لاش
پر ان کے ہاتھ نہ لگے، جیتے جی نہ لگے، وہ واقعہ سن لیا کہ بھیڑوں کے ذریعے سے، مکھیوں کے ذریعے سے، شہد کی مکھیوں کے جتھے کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن طارق، حضرت زید ابن دسنا، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کو دھوکے سے پہاڑ کے نیچے بلا لیا، کہا کہ ہماری زبان ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن جب یہ لوگ نیچے اترے ان کو جکڑنے لگے اور رسیوں سے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن طارق نے کہا، لوگوں دیر کیوں کرتے ہو جنت کے پانے میں، نکلو اور ان کے سر قلم کرو۔ تو تلواروں کو ہاتھ میں لے لیا، تیروں کو لے لیا، عبداللہ ابن طارق نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اب بچ گئے تھے خبیب ابن عدی اور حضرت زید ابن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، ان کو لڑنے کا موقع اور ان کو اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ان کو نہیں دیا گیا۔ اگر ایک شیر کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں اور شیر کے آنکھوں پر اور منہ پر لگام کر دی جاتی ہے، ایک کمزور چوہا بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ وقت کے شیر تھے، یہ مجاہد تھے، یہ کفر کے ایوانوں کو للکارنے والے تھے، لیکن آج ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا نہ ان کے چہرے پر خوف تھا، نہ ان کے پیشانی پر بل تھے، ان کے چہرے کھلانے والے تھے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ لگ رہا تھا اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، لگ رہا تھا کہ اپنی جنت کی کیاریوں کے اندر یہ جو ہے سیر و تفریح کرنے والے ہیں، لگ رہا تھا کہ عرش کے نیچے ٹنگی ہوئی کنجیلوں کے ساتھ یہ سب پرندوں کے پگوٹوں میں اللہ کے عرش کا بھی طواف کرنے والے ہیں۔ مسکراتے ہوئے، دن دناتے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ لا کر، نہ بیوی کی یاد ستا رہی ہے، نہ اولاد کا غم ستا رہا ہے، نہ دنیا چھوٹنے کا غم ہے، بڑھ رہے ہیں وہ بلد الامین جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ ان کو مکے کے حرم کے اندر لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، دیکھو یہ غدار ہے ہمارے قوم کے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اگر ہاتھ کھلا رہتا یا پیر کھلے رہتے یہ لوگ جان لیتے آج کس شیر سے ان کا پالا پڑا ہے، آج کس غریب بہادر اور جامع شہادت کے طلبگار مجاہد اور غازی سے ان کا واسطہ پڑا ہے۔ ارے ان کے ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے تھے، پھر ان کی بولی لگنے لگی، کون ان کو خریدے گا، کون ان کا جو ہے معاملہ کرے گا۔ سفیان ابن امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، غزوہ بدر کے اندر یہی صحابی نے حضرت زید ابن دسنا نے ان کا قتل کیا تھا۔ امیہ بن خلف جو ایک نمبر کا اسلام مسلمانوں کا دشمن تھا، اسے باطل جہنم کیا تھا۔ اس کے بیٹے کے دل کے اندر باپ کے انتقام کی بھاونا جگی، کہا زید ابن دسنا کو میں ختم کروں گا، میں ان کو جو ہے قتل کروں گا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے اللہ کے حرم کے اندر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ مقام تنعیم میں حدود حرم کے باہر حضرت زید ابن دسنا کو صفوان ابن امیہ اپنے غلام کے ساتھ لے کر گیا اور وہاں پر ہاتھ پیر کھول دیے گئے، سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا۔ تو حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت سفیان نے کہا رکو اسے سولی نہ دو، یہ بڑا عقل مند جری بہادر لڑکا ہے، کل ہمارے کام آئے گا۔ حضرت زید ابن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس مقام پر اگر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لایا جائے کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت زید ابن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرے پر مسکراہٹ تھی، چہرے پر اطمینان اور ایمان کی لہریں اور جنت کی بشارت سننے کے لیے جو کان مشتاق تھے، اچانک آپ کے تیور بدل جاتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ بلغم اور تھوک منہ کے اندر لاتے ہیں اور ابو سفیان کے منہ پر تھوکتے ہیں، صفوان ابن امیہ کے منہ پر تھوکتے ہیں کھگار کر اور کہتے ہیں کبھی ہے میرے محبوب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ لانے کی بات کر رہا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آپ کے پیر پر کانٹا لگنے پر سودا کرے گا، میں اس پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا کہ باقی دنیا میں کوئی کسی کو چاہتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی مثال نہ دنیا میں ملے گی نہ پچھلی تاریخ ہسٹری کے اندر ملے گی۔ بہرحال آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر کانٹا چبھنے کا تصور آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ کو اس مقام پر کھینچ کر لانے کا تصور آپ نے برداشت نہیں کیا۔ وہ منزل آ چکی تھی، وہ گھڑی آ چکی تھی، وہ سانس آ چکی تھی، چنانچہ آپ نے اس کو بڑے پرتباغ انداز کے اندر اس کا استقبال کیا اور اس کو سینے سے لگایا۔ مسلمانوں، تم تبوک کو نہیں دیکھ سکتے، احد تو دیکھ نہیں سکتے، اور اتنی جرأت اور بے باکی اور ہمت تو نہیں ہے کہ تم ان پگڑیوں والوں کا ساتھ دے سکو۔ کم سے کم رمضان المبارک کی جو مقدس ساعت ہیں اور مبارک ساعت ہیں عنقریب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک اپنے شان جلال اور جمال کے ساتھ، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی وسعت کے ساتھ جو ہمارے پاس آنے والا ہے، مسلمانوں کم سے کم اس کا شان استقبال کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ اور یہ رمضان المبارک وہ ہے کہ خاص طور سے ان میں دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ان میں دعا کرو، مولا ہجڑا پن ہماری زندگی سے نکال دے، بزدلانہ پن ہماری زندگی سے نکال دے، مال اور دولت کی محبت اے رب کائنات ہمارے دلوں سے نکال دے، اور پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ جب یہ رخصت ہو تو ہمیں دعائیں دیتا ہوا جائے۔ مسلمانوں، آج تراویح آتی ہے، چلی جاتی ہے، شروع میں 5-10 راتیں مساجد بھری ہوئی رہتی ہے، شہری افطاری کے اندر عجیب قسم کا موسم دکھائی دیتا ہے۔ 10-15 روزے ہونے کے بعد یہ سورج کو زوال لگ جاتا ہے اور یہ رمضان لگتا ہے رمضان کا مہینہ نہیں، سفید سمٹ جاتی ہیں، نمازی سکڑ جاتے ہیں، شہری افطاری کی برکتوں کے برسنے والے بادل تھم جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایکم رمضان سے لے کر آج کی مغرب سے لے کر عید الفطر تک منافقوں کی چال نہ چلو، منافقوں کی چال نہ چلو، چلتے تھے اور کچھ قدم آگے بڑھ کر کہتے تھے ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، کہ میدان جہاد میں جا کر کہتے تھے ہمارے گھر خالی ہیں، اور یہ کہہ کر مجاہدوں کو تنہا چھوڑ کر وہ اپنے گھر آتے تھے۔ رمضان کو تنہا چھوڑ کر، تراویح کو تنہا چھوڑ کر، شہری افطاری کو تنہا چھوڑ کر، رمضان کے رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے پروانے اور اعتکاف کو تنہا چھوڑ کر غداروں، منافقوں، واپس نہ جانا اپنی بیوی کی طرف، واپس نہ جانا اپنے مال کی طرف، واپس نہ جانا اپنی دولت کی طرف۔ ایک ہی طرح جو پہلی تراویح میں کیفیت، 30ویں تراویح کے اندر وہی کیفیت، پہلے روزے کے اندر جو ہماری جو ہے حساس بشاش ہونے کی کیفیت، وہی کیفیت، بیزار نہ ہونا، اس سے مایوس نہ ہونا اور اس سے بھاگنا نہیں۔ مسلمانوں، کبھی ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمارے تراویح، ہمارے روزے اور ہمارے رمضان کی رحمتیں برکتیں تو دور کی بات، بزرگان دین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو ایک نو مسلم ملا۔ نو مسلم جانتے ہیں، جو کافر تھا، مشرک تھا، غیر مسلم تھا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بزرگ نے اس نو مسلم سے پوچھا تمہارے اسلام لانے کا کارن کیا ہے، تمہارے اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کوئی اور سبب نہیں بتایا۔ مسلمانوں، اس نے یہ بتایا کہ 29ویں شعبان تھی، شعبان کی 20 پر 9ویں تاریخ تھی، ایک جنگ غفیر، ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد، کوئی اپنے مکان کی چھت پر، کوئی مسجد کی چھت پر کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا، ایک دوسرے کو تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کیا تمہیں نظر آیا، کیا تمہیں نظر آیا، کہیں کی کیا خبر ہے، دلی کی کیا خبر ہے، جو ہے پنجاب کی کیا خبر ہے، چنئی کی کیا خبر ہے۔ ایک قسم کی تشویش ہے، ایک قسم کی طلب ہے، ایک قسم کی تڑپ ہے۔ آخر یہ لوگ آج آسمان سے کیا چاہتے ہیں؟ لوگ اپنے کارخانوں کی طرف زمین میں دوڑتے ہیں، کسان اپنی کھیت کی طرف زمین میں دوڑتا ہے، اور مال و دولت کے پجاری کس سرزمین کے اوپر سرمایہ لگاتے ہیں۔ یہ کون سی پاگل قوم ہے، یہ کون سی مجنون قوم ہے، یہ کون سی دیوانی قوم ہے، آسمان سے کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ ایک مسلمان نے بتایا کہ ابھی ہلال رمضان شروع ہونے والا ہے، ہلال رمضان کی رویت ہونے والی ہے۔ اچانک کسی نے کہا الہلال الہلال، مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ اب چہروں کی رنگت بدل گئی، چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، ادھر سے ادھر تک جو ہے لوگ جو ہے معانقہ کرنے لگے، مصافحہ کرنے لگے۔ یہ کیا دیوانے ہیں، ہر
जो है महीने के अंदर ये हिलाल आता है, आज कौन सा हिलाल आ गया, ये क्या रहमतें लेकर आया, ये क्या कमाल लेकर आया, ये क्या जादू और जो है ये क्या खर्कुलादत चीज लेकर आया। तो एक मुसलमान ने बताया ये अपने अंदर तरावी का पैगाम लेकर आया, ये अपने अंदर जो है सहरी इफ्तारी का पैगाम लेकर आया, ये कलाम पाक की तिलावत का पैगाम लेकर आया, ये गरीबों की हमसारी, बेवाओं की हमदर्दी, यतीमों के सर पर हाथ रखकर जो है खैरखाही करने का पैगाम लेकर आया, ये तरावी की लज्जतें लेकर आया, ये सहरी इफ्तारी के मजे लेकर आया। अरे तुम नहीं जानते बाबा, 11 महीने का हिलाल और होता है, रमजान का हिलाल क्या और होता है। तरावी एक हिंदू क्या जाने, मुसलमान ही नहीं जानता कि तरावी क्या होती है। आया सब लोग पढ़े तो ये भी पढ़ लिया, कुछ लोग भागे तो ये भी भाग गया, 4 पढ़कर वो भागा ये भी खिसक गया, 8 पढ़कर कोई भागा तो ये भी भाग गया, 10 पढ़कर कोई भागा तो ये भी भाग गया, 4 दिन वो आया तो ये भी आया। बेचारे नौ मुस्लिम को, उस गैर मुस्लिम को क्या पता। तो उसने पूछा तरावी क्या होती है, सहरी क्या होती है, इफ्तारी क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि आओ हम बताते हैं। रमजान शुरू हो चुका था, सहरी का मंजर, इफ्तारी का मंजर, तरावी का मंजर, नमाज का मंजर दिखाया। तो कहा क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपने धर्म पर रहते हुए इसको आजमा सकता हूँ। अरे लोग तो औरतों की शैदाई है, दीवाने हैं। ये कौन से लोग हैं कि रोजे की हालत में बीवी से दूर रहने का हुक्म दिया गया और आसमान में हिलाल को तलाश कर रहे हैं। शहवतों की वजह से कत्ले आम होता है, औरत की वजह से फितने फूटते हैं और औरत से दूरी के लिए, हिलाल के लिए बेताब है। लोग तायुष के लिए, इस पापी पेट की पूजा के लिए और लज्जत भरी ग़िज़ाओं को खाने के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते और ये लोग हिलाल के पैगाम से अपनी भूख को मारना चाहते हैं। कड़ाके की गर्मी के अंदर लू चलते वक्त अपने हलक को सुखाना चाहते हैं। क्या है, मैं भी रोजा रखना चाहता हूँ, मैं भी तरावी पढ़ना चाहता हूँ। उसने जो तरावी पढ़ी और उसने जो रोजा रखा और उसने जो सहरी इफ्तारी के मंजर देखे, इमाम साहिब से कहने लगा, इमाम साहिब आज भरे मजमे के अंदर मैं कहता हूँ कि इस सहरी इफ्तारी और हिलाल रमजान को देखकर मेरे दिल में और मेरे खून के कतरे कतरे के अंदर ईमान की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। हाथ बढ़ाइए इन मुसल्लियों के सामने, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अपने आबा अजदाद के धर्म को छोड़कर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को मैं कबूल करता हूँ। इतना कहना था, सारे मुसल्लियों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं से मस्जिद गूंज उठी और कलिमा तय्यबाएं पढ़ चुका। मुसलमानों, एक वक्त वो था हिलाल रमजान गैरों को इस्लाम की दावत देता था। सहरी इफ्तारी के मनाजिर और तरावी के मनाजिर लोगों को इस्लाम के दावत देते थे। आज टीवी मुसलमान की बंद नहीं होती, आज मुसलमान दाढ़ी मुंडाना बंद नहीं करता, आज मुसलमान जो है गाने बजाने बंद नहीं करता, आज मुसलमान रमजान गैर रमजान का फर्क नहीं करता, बल्कि रमजान के अंदर समोसों के दाम बढ़ जाएंगे, खजूरों के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे और ये बकरों के और गाय के गोश्त हलाल जानवर के जो आधा हैं और दिलों के अंदर 100 रुपए। तो क्यों मुसलमान रोजा रखता है? इफ्तारी के वक्त जो समोसा 7 रुपए में मिलेगा, तरावी के बाद होलसेल में 3.5 रुपए को। क्यों? इसलिए कि मजबूरी है। मुसलमान रोजों के जरिए से अपने रोजेदार भाइयों का कत्ल कर रहा है, रोजेदार भाइयों का खून चूस रहा है। एक वक्त वो था कि इन रोजों से गैर कलिमा पढ़ा करते थे और आज भी इस रमजान की हिम्मत, इस रमजान की बरकत, इस रमजान की नूरानियत मैं समझता हूँ वो अपनी ताकत खोए हुए नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले एक फाइनेंस की कंपनी में जो मुसलमानों को ऑटो वगैरह फाइनेंस पर सप्लाई करते हैं और कर्ज पर, उधार पर, सूद की शरह पर वो देते हैं। ये अलग बात है कि फाइनेंस पर ऑटो लेना हराम है, फाइनेंस पर घर लेना हराम है, फाइनेंस पर और सूद पर कारोबार करना हराम है, माँ से जिना के बराबर है। लेकिन हिंदू उसको तो गुनाह नहीं समझता, हिंदू तो उसे समझता है मैं खैर खाही कर रहा हूँ, मैं गरीब के सर पर हाथ रख रहा हूँ। अखबार के अंदर न्यूज आई और वो न्यूज ये थी कि रमजान के महीने के अंदर हम कोई गाड़ी को सीज नहीं करेंगे। रमजान के इकराम में, एहतराम में, काफिर के दिल में आज भी रमजान का इकराम है और रमजान का एहतराम है। मुसलमानों, एक मर्तबा
इस रमजान के होकर तो देखो, यकसूरी के साथ करो, बोझ समझ कर नहीं बल्कि लज्जत समझ कर, अल्लाह की इबादत समझ कर रोजे रखो। अरे बेंगलोर के रोजे भी कोई रोजे है? जिन इलाकों के अंदर गर्मी हो रही है भाई, वहां 18 घंटे के कई मुल्क ऐसे हैं 18 घंटों का रोजा, जो है 14 घंटों का रोजा, और लू ऐसे कि कोई आदमी घर से बाहर निकले हलक सूख कर काटा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है, बरसात का मौसम है, ठंडा मौसम है। अपने कारोबार में तकदीर करो, हो सके तो बंद कर दो, सफरों को खत्म कर दो, पूरी तवज्जो कलाम पाक की तिलावत पर, जिक्र अस्कार पर, दरूद पाक के पढ़ने पर, तरावीह पर एक जगह शुरू करो, उसी जगह खत्म करो। और कोई बुजुर्ग हमारे बाहर से आने वाले हैं, उनसे वाबस्तगी पैदा कर दो। देखो फिर हदीस पाक में आका ने फरमाया, जिसका रमजान जिस हालत में गुजरता है, ये बीमा है, ये इंश्योरेंस है बकिया 11 महीनों का। अगर मेरा और आपका रमजान इबादतों के साथ, लज्जतों के साथ, ईमानी हलावतों के साथ, तरावी के साथ, खत्म कुरान के साथ, उलमा के बयानात सुनने सुनाने के साथ, नमाजों के एहतमाम के साथ, तक़वे तहारत के साथ 11 महीने अल्लाह उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि तेरे 11 महीने को खैरियत के साथ गुजारना मेरी जिम्मेदारी। तू दुकान खोल ना खोल, तू हॉस्पिटल जा ना जा, तेरी सेहत, तेरी आफियत, तेरी इज्जत, तेरी माल और दौलत, तेरे आलो अयाल की जिम्मेदारी अल्लाह लेते हैं। ये इंश्योरेंस का बीमा का महीना है, खैरो आफियत के साथ, सुकून के साथ, और जी लगाकर अजान होते ही मस्जिद के अंदर चले जाओ। ये नहीं कि आप नमाज का जो है वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अरे रमजान का महीना तो अल्लाह का महीना है, रमजान का महीना कुरान का महीना है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये महीना कुरान का महीना। अरे ये रहमत का महीना, ये मग़फ़िरत का महीना, ये जहन्नम से खलासी का, सहरी का, इफ्तारी का, तरावी का महीना। ये महीना वो कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाए, ये महीना वो कि जन्नत को इसके लिए सिंगार किया जाए। जन्नत खुद सवरी हुई चीज, लेकिन रमजान के लिए उसको और संवारा जाता है, और मुअत्तर किया जाता है, और मुज़य्यन किया जाता है। एक अल्लाह वाले हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, कुछ लोग इनको गालियां देते हैं, कुछ लोग इनको कहते हैं कि भाई आशिक़ रसूल नहीं थे। ये सब फैसले क़ियामत में हो जाएंगे। अहमद रजा खां कहाँ जाएंगे, गुलाम मोहम्मद कादियानी कहाँ जाएगा, मौदूदी साहब कहाँ जाएंगे, थानवी कहाँ जाएंगे। हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई कहता है हजरत थानवी ने कुफ्र या कलिमात कहे, अगर समझने वाला बंदा है हम समझा देते हैं भाई इस जुमले का ये माना है और ये मतलब है। जैसे कि मैंने 2 जुमा पहले बताया था कि हजरत ने कहा कि नमाज में औरत का तस्वुर आ जाए, मुबाशरत का, हम बिस्तरी का, नमाज नहीं टूटती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर आ जाए, नमाज टूट जाती है। हमने इसकी वजाहत की है कि हजरत के बयान करने का मकसद क्या है, हजरत के कहने का मंशा क्या है। बहरहाल अगर कोई समझने वाला बंदा हो समझाएं, अगर हुज्जत करने वाला हो कहें हम हजरत थानवी के नुस्खे से हम नहीं पैदा हुए, उनको देखकर ईमान नहीं लाए। हम कहेंगे हजरत थानवी ने गुस्ताखी की, वो जहन्नम में जाएंगे। हजरत कासिम नानवी ने गलती की, वो जहन्नम में जाएंगे। ना वो हमारी खबर में आएंगे, ना हम उनकी खबर में जाएंगे। ये कहकर बात को टला दीजिएगा। समझने वाला बंदा है उसको समझाइएगा। ये गैर मुक़ल्लिदों की जो जमात है, अल्लाह ने इन पर जो है मोहर लगा दी। अब ये क़ियामत तक समझ नहीं सकते। अब इनको समझने समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कहे लकुम लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, जाओ भाई जो तुम कर रहे हो क़ियामत में फैसला होगा। समझने समझाने वाली कौम हो उसको समझा जा सकता है। या तो हमारी गलती या तो सामने वाले की गलती हुज्जत पर आ जाए, खिलो खान पर आ जाए, लड़ाई करने पर आ जाए। कहे भैया तू ही हक पर है। अगर तू कहता है हजरत थानवी ने कुफ्र या कलिमात कहा, मेरा भी ईमान है, हजरत थानवी ने कहा तो वो जहन्नम में जाएंगे। मैं कौन होता हूं उनका वकील, मैं कौन होता हूं। क़यामत के दिन हजरत नूह बेटे के काम नहीं आएंगे, हजरत इब्राहिम अपने वालिद के काम नहीं आएंगे। हम कौन, हजरत थानवी की वकालत और वो हमारी वकालत। समझने वाला है तो समझाएंगे। इस लफ्ज का ये माना, इस जुमले का ये माना।
لیکن اللہ نے وہ شان رکھی تھی آپ کی. ہمارا تو بھائی ایمان ہے اور ہمارا حسن عقیدت ہے کہ جگر مراد آبادی کی دو ہی چیزیں دنیا کے اندر مشہور تھی. ایک ان کی شراب نوشی، ان کو محفل مشاعرے کے اندر لایا جاتا تھا تو چل کر آتے تھے اور اس کے بعد اتنا کل ہو جاتے اور اتنا نشے میں مخمور ہو جاتے کہ ان کو جو ہے کسی لکڑی کے اندر رکھ کر جنازے میں رکھ کر ان کو واپس لے جانا پڑتا تھا. ایک ان کی شاعری اور ایک ان کی شراب نوشی. لیکن ہدایت کے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں، توبہ کے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں، دل میں تڑپ ہو، دل مچلتا ہو اور دل کے اندر ندامت ہو اور دل میں شرمندگی ہو، اللہ غیب سے راستے کھولتے ہیں. ایک رمضان تو کیا، ایک جو ہے حضرت تھانوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. وہی مجذوب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے پسندیدہ آپ کے شاعر تھے، حضرت مجذوب ان کا لقب تھا، بڑے عمدہ اشعار کہا کرتے تھے. حضرت کا ایک شعر ہے جس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر یہ شعر بازار کے اندر بکے میری ساری پراپرٹی دے کر اس شعر کو میں خرید لوں گا. اب تمنا درد دل کی نہ رہی، اب تو خلوت ہو گئی. یہ کوئی شعر ہے، مجھے یاد نہیں رہتے اشعار. کہنا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہے اور میں ہوں، اب دل کی ہر تمنا اب رخصت ہو چکی، اب تو خلوت ہو گئی، تو آجا. اس قسم کے الفاظ ہیں، نہ بیوی کی تمنا، نہ مال کی تمنا، نہ گھر کی تما، کوئی چیز نہیں ہے. اگر قارون کا خزانہ بھی آ جائے، نمرود حامان سجاد کی جنتیں بھی آ جائیں، حضرت تھانوی نے کہا تمنا اب دل کی رخصت ہو چکی، اب تو آجا، اب خلوت ہو گئی. آئے میرے اللہ، کب تک یوں منہ چھپاتا پھرتا رہے گا، میں کب تک تجھ سے بھاگتا رہوں، آجا آجا، یہ خلوت ہو گئی. یہ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر تھا. جگر مراد آبادی کے حضرت مجذوب سے اچھے تعلقات تھے. حضرت مجذوب سمجھتے تھے کہ جگر مراد آبادی کا داڑھی مڈانا، جگر مراد آبادی کا فسق و فجور اور شراب پینا اور بے نمازی ہونا، یہ سب ان کو کھلتا تھا. ایک دن انہوں نے کہا جگر مراد آبادی سے کہ بھائی حضرت تھانوی سے کیوں نہیں ملاقات کر لیتا، حضرت اشرف علی تھانوی سے کیوں نہیں ہاتھ ملا لیتا. جگر مراد آبادی نے کہا میں شرابی کبابی، کہا ذکر و اذکار کی خانقاہیں چلانے والا، نہ میری ہمت تو نہیں ہو رہی ہے. فیصلے ہو چکے تھے اللہ کے یہاں ہدایت کے. جگر مراد آبادی نے اشعار کے اندر اپنے دل کا درد سنایا اور کہا کہ میرے شراب کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں. اے ساقی، اگر تم مجھے شراب پلا کر نشہ مدہوش نہیں کر سکتا تو ذکر و اذکار کے نشے سے مجھے مدہوش کر دے، مجھے دنیا سے مٹا دے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو شعر و شاعری سے انسیت تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر کاغذ کے اندر جواب لکھا. اب اس دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، نہ شعر و شاعری، نہ میکشی، نہ بادہ نشینی، کچھ اشعار سے وہ جو یاد نہیں ہے. یہ پلٹ کر حضرت جگر مراد آبادی کو لکھا. حضرت جگر مراد آبادی نے جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جواب دیکھا، حضرت مجذوب کے توسط سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر پہنچ گئے. اور جب پہنچے، کہتے ہیں کہ بزرگوں کی نگاہ کے اندر بھی ایمانی طاقت اور ایمانی فراست ہوا کرتی ہے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کی مجلسوں سے ایمانی حرارت تازہ ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر جگر مراد آبادی کی کیفیت بدل گئی اور بیعت توبہ کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر فرمایا کہ میں آج سے شراب نوشی پر توبہ کرتا ہوں اور دعا کیجئے اللہ میری شراب کی عادت چھڑا دے، اللہ تعالیٰ میرے چہرے پر سنت لے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حج کرا دے. 3 دعائیں آپ نے کروائی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 3 دعاؤں پر آمین کہا، چہرے پر داڑھی بھی آ گئی، حج کی سعادت بھی نصیب ہو گئی. اور ایک مغفرت کی بات کی، کہا جب 3 میں سے 2 ہو گئی، ایک اللہ کی مغفرت کا معاملہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. نمازی بن گئے، داڑھی رکھنے والے بن گئے. شراب پینے والا جب شراب چھوڑ دیتا ہے اس کا جگر خراب ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایک حکیم اجمل نے آپ سے کہا کہ کچھ
تھوڑی پی لیا کیجیے، اس سے آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس پینے سے کتنے دن میں جی سکوں گا؟ فرمایا کچھ زندگی اور مل جائے گی۔ جگر مراد آبادی تو شاعر تھے، برجستہ کہا خدا کی نافرمانی میں شراب پی کر زندگی گزارنے سے خدا کی اطاعت میں اسی لمحے مر جانا مجھے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے حکیم کے اس مشورے کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد جب آپ طائب ہو گئے، داڑھی آپ نے رکھ لی، نمازی بن گئے اور حج کی سعادت سے مالا مال ہو گئے، تو ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر ٹانگا تھا، گھوڑے کی گاڑی، بیل کی گاڑی تھی، بیٹھ کر جا رہے تھے۔ زمانہ شعر و شاعری کا تھا، ٹانگا چلانے والا، بیل گاڑی چلانے والا، وہ جو ہے ایک اشعار جو ہے ایک شعر ریپیٹ کر 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 دوہرا کر اپنی زبان سے کہہ رہا تھا، ہم جائیں گے دیکھیں گے جگر کا تماشا، ہم جائیں گے دیکھیں گے جگر کا تماشا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہیں رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آنے لگی، یعنی حضرت جگر مراد آبادی کے توبے کے چرچے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے رجوع ہونے کے چرچے، حضرت مجذوب کے ساتھ جانے کے چرچے پورے مراد آباد میں، پورے ہندوستان کے اندر ہو چکے تھے۔ تو وہ جو تانگا چلانے والا تھا بیل گاڑی، وہ کہہ رہا تھا ہم جائیں گے دیکھیں گے جگر کا تماشا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا ہے۔ اور جب پلٹ کر دیکھا جگر مراد آبادی تھے، رو رہے تھے، فرمایا ہاں میں جگر ہوں، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے کیسے کیسے فیصلے فرماتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک اللہ والے کا ہاتھ تھام کر ایک جگر مراد آبادی جیسی شرابی اور فاسق فاجر گنہگار شخصیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر سکتا ہے، توبہ کے دروازے کھول سکتا ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے جنت میں جانے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ آ کر خود پوچھتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، روزی طلب کرنے والا؟ بلکہ آقا نے کہا جو مہینہ پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل امین کے اس کہنے پر آقا نے آمین فرمایا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے مہینے سے جو دوستی کرے گا، دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، اس کی صحبت اختیار کرے گا۔ جگر مراد آبادی حضرت مجذوب کی انگلیاں پکڑ کر حضرت تھانوی کا ہاتھ تھاما، اس کی زندگی بدل گئی۔ ہم رحمت کے اشرے کا ہاتھ تھامے، ہم مغفرت کے اشرے کا ہاتھ تھامے، ہم تراویح کو سینے سے لگائے، ہم قرآن کو سینے سے لگائے، ہم سحری اور افطاری کے جو ہے مناظر کو ہم آنکھوں کے سامنے ان کے جلووں کو دیکھے کہ ہماری زندگی بدل نہیں سکتی۔ آج دنیا کا کافر، آج دنیا کا فاسق، آج دنیا کا باطل ہم کو للکار رہا ہے، ہم کو بھوک رہا ہے۔ ہر آئے دن جس مسلمان کو چاہے جہاں سے چاہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اربوں کی کھربوں کی ایسی پراپرٹی جو ہمارے مسلم حکمرانوں نے اور ہمارے آبا اجداد نے مسجد کے نام پر، درگاہ کے نام پر، وقف کے نام پر جو قوم و ملت کے نام کیا تھا، آج اس کو کافر اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے اور مشرک اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہے۔ اگر یہی زمین مسلمانوں کو مل جائے تو کسی مسلمان کو دکان چلانے کی ضرورت نہیں، کسی مسلمان کو کارخانہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کا مسلمان اگر اس کو اوقاف کی پراپرٹیاں، مسجدیں، جائیدادیں اگر اس کو واپس مل جائیں، ملنا مقدر ہے، ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ یہ وقتی ان کے حر میں ہے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے کہ وقت کی پراپرٹیاں یہ اوقاف کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ہر مسلمان خود کفیل ہو جائے گا، کوئی فقیر نہیں رہے گا، کوئی زکات کا مستحق ان کے اندر نہیں رہے گا۔ لیکن اس وقت کچھ اوقاف کی دھاندلیوں کی وجہ سے، کچھ مسلم منسٹروں کی خیانت کی وجہ سے، مسلمان قوم کے ساتھ غداری کی وجہ سے، یہ جو اسلام کے نام پر، یہ جو مسلمان اللہ کے نام پر حلف لیتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر عہد و پیمان کرتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی قوم کا سودا کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگل کے اندر ایک کلہاڑے سے ایک درخت کو کاٹا جا رہا تھا، تو اس درخت نے کہا کہ کلہاڑے کو جب الزام لگایا، درخت نے کہا
کہ بھئی تم مجھے کیوں کاٹتے ہو؟ تو آپ نے وہ مشہور بات سنی کہ تیرے حصہ لکڑی کا جب تک مجھ میں نہیں ملتا تو نہیں کاٹا جاتا۔ مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی اور مسلمانوں کے اوقاف کی پراپرٹی کا جو نقصان ہے، ان مسلم وزراء کی غداری کی وجہ سے یہ ضمیر فروش مسلمانوں کے قبرستانوں کا سودا کر کر، مساجد کا سودا کر کر، مدارس کا سودا کر کر، اوقاف کی پراپرٹیوں کے اندر دھاندلی کر کر، اگر یہ نہ کرتے میرے رب کی قسم ان کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ یہ اپنے اوقاف کی پراپرٹیوں میں مندر اور معبد خانے تعمیر کرنا تو دور کی بات، ایک اینٹ وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہمارا بھی جو مسئلہ آپ نے سنا کہ ہاروہلّی کے اندر جو مسجد ہے یہ اوقاف کی پراپرٹی ہے، کرناٹک کے ہر مسلم منسٹر کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو جتنے نام آپ یاد کر سکتے ہیں، وہاں کے ذمہ دار ان کے قدموں کو، ان کے جوتوں کی دھول کو سرما بنا کر آنکھوں کے اندر لگا لیا۔ پہلے دن کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے، دوسرے دن سوٹ کیس پہنچتا ہے، بکبوٹ سے کچھ رشوت ملتی ہے، حرام کے لقمے کھا کر یہ برسوں تک حرام کے لقمے کھا کر یہ برسوں تک یہ جو ہے اس کا سودا کرتے رہے۔ اللہ جس سے چاہے جب چاہے کام لے لیتے ہیں۔ اس وقت اقلیتی چیئرمین انور مان پاڑی نام کے ایک صاحب آئے ہیں، میں ان کے تقوی کی، ان کے تہجد کی، ان کے حلال و حرام کی زندگی کی میں کوئی ضمانت، کوئی ولایت کی ڈگری دینے والا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرناٹک کے سرزمین کے لیے یہ انور مان پاڑی یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، میری آواز ان لوگوں تک جو ہے وقت کی پراپرٹی کے مسائل سے دو چار ہیں، اغیار نے قبضہ کر لیا ہے یا مسلمانوں نے اپنے مکانات اثر و رسوخ کے بل بوتے پر انہوں نے تعمیر کر لیے ہیں۔ اللہ نے انور مان پاڑی کو جو منگلور کا رہنے والا ہے، الحمدللہ اس مسجد کے ایک قدیم مصلی جن کو نورانی مسجد کی نورانیت سے میں تعبیر کرتا ہوں، جناب عتیق صاحب جو ان کے پرسنل سیکرٹری صاحب ہیں اور ان کے مشیر خاص ہیں، ان کے اندر بھی تقوی کے آثار ہیں، یہاں کے بیانات کے آثار ہیں۔ انور مان پاڑی کو انہوں نے متحرک کیا اور انہوں نے فعال بنایا، ایکٹیو بنایا۔ اس نے صاف کہا میں خاندانی کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی ہوں، مجھے اوقاف کی ایک اینٹ بھی نہیں چاہیے۔ پولیس والے آئے، ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آیا اور اس نے سیلوٹ نہیں مارا۔ انور مان پاڑی نے کہا پہلے سیلوٹ مارنا بعد میں بات کرنا۔ اس نے کہا صاحب میں تم کو نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا اپنی وردی نکال دے۔ جو پولیس افسر منسٹروں کو نہیں جانتا، اقلیتوں کے چیئرمین کو نہیں جانتا، اس کو جو ہے یہ وردی میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس جیسا بے بات اوقاف کے مسئلے کے اندر جرأت مند میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ ہاروہلّی کی عیدگاہ کے اندر وہ عید کی نماز پڑھ کر رہے گا۔ وہاں اس نے بڑے بڑے چیئرمینوں کا اور بڑے بڑے ڈی سیوں کا اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیسوں کا، تھانے داروں کا پیشاب قطع کروا دیا ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک اپنا مسئلہ ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، آپ جس محلے سے آئے ہیں، آپ کے محلے کی وقت کی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہو، اس منبر رسول سے میں ضمانت دیتا ہوں کہ انور مان پاڑی اور ان کے جو متعلقین جب تک رہیں گے انشاءاللہ یہ حق آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ نے اس کو اوقاف کے زمینات کے معاملے میں کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے کہا جا سکتا ہے اس معاملے کا ٹیٹو بنا کر بھیجا ہے۔ نماز کی، چہرے پر سنت کی، بیوی کے ساتھ معاملے کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن برسوں سے اس ہاروہلّی کے اوقاف کی پراپرٹی میں ایک ایک منسٹر، وہ نام آیا آپ کے ذہن میں، وہ منسٹر بھی، وہ MLC کا نام آیا وہ منسٹر بھی، وہ بیاک کا نام آیا وہ منسٹر، اللہ کی قسم غداری کی دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو جمع کر لو، تمام لوگوں کو جمع کر دیا تو اس نے کہا اپنے ہاتھ سے سنگ میں گوڑا کے کارخانے کو آگ لگا دیں گے، لیکن اس نے کوفہ کے لوگوں کی طرح بلا کر تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو پولیس سے بھیڑوا دیا اور اپنا فون اور اپنا موبائل آف کروا دیا۔ خدا نہ کرے ایک پتھر اگر پولیس پر چل جاتا، اس کے شوگر کے کارخانے پر چل جاتا، فرقہ وارانہ فساد کی آگ بھڑکتی۔ ایک غدار، ایک چور، حرام خور ہیں
ان میں کوئی مخلص نہیں ہے، کوئی مخلص نہیں ہے، سب کو پیسہ چاہیے، سب کو دولت چاہیے۔ اگر یہ سچے ہوتے، ہمارے قبرستانوں کی زمین، ہماری مسجدوں کی زمین، ہمارے اوقاف کی پراپرٹی کا سودا کافر کی کوئی باپ نے ایسے لال کو جنم نہیں دیا ہے جو ہماری مسجد کی، ہمارے مدرسے کی، ہمارے وقت کی پراپرٹی کی ایک چٹکی اٹھا لے۔ میں سلام کرتا ہوں انور مان پاڑی کی جرت اور ہمت اور اس کی بے باغی پر، اور دعا کرتا ہوں اللہ تجھ میں اخلاص اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ تو نے تو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کر دے انشاءاللہ۔ کرناٹک کی سرزمین کے اندر تجھے نمایاں کر کر ایک ایک وہ مسلمان منسٹر جو مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پر مسلمانوں کے اور سے جیت کر آیا ہے، جس طریقے سے مینا کی سرزمین پر جوتے برسائے جاتے ہیں شیطان پر، جس طریقے سے مینا کے اندر 3 جمرات پر پتھر شیطانوں پر مارنے کی علامت کے طور پر مارا جاتا ہے، انور مان پاڑی جس دن یہ خلاف پتہ ہو جائے گا، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ زمین مسلمانوں کو مل جائے گی، اور وہ چیخ کر کہتا ہے مسلمان بزدل ہو چکا ہے، کم ہمت ہو چکا ہے، میرے رہتے ہوئے آؤ، میں اور جو بھی جو ہے مسلمان جاتا ہے ہمارے سامنے فوراً ڈی سی کو فون کرتا ہے، ان کی زمین ان کے حوالے کرو، پولیس کو کہو کہ وہ مداخلت نہ کرے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت، اللہ کی رحمت، اور ہمارے اس مسجد کے جو مصلی المتقی پرہیزگار جناب عتیق صاحب جو اس کے مشیر خاص ہیں اور پرسنل سیکرٹری ہیں، یہ ان کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان کے ذریعے سے مسائل اوقاف کے حل فرمائیں۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر انور مان پاڑی آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کرتا ہے، ریکویسٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور آپ اس تک آپ کو پہنچنے نہیں دیتا، مجھے کہیے، اس کا گریبان پکڑ کر آپ کے قدموں پر میں سجدہ کرواؤں گا، آپ کی جو ہے جوتوں کی خاک چاٹنے پر میں مجبور کرواؤں گا۔ وعدہ تیرا کیا ہوا؟ تیری جرت کو کیا ہوا؟ تیری بے باکی کو کیا ہوا؟ اس بی جے پی اور اس جو ہے اس مسلمانوں سے متاثر قوم کے ساتھ اس نے رہتے ہوئے اس تخت پر یہ کارنامہ انجام دینا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ٹیپو سے کہیں جا کر اس کی نسل ملتی ہوگی، ورنہ جتنے تھانوں کو آزمایا، عدالتوں کو آزمایا اور سیاستدانوں کو آزمایا، سب نے غداری کی ہے، سب نے مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، سب نے کہا حل کر دیں گے، اور دوسرے دن ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اور دوسرے دن ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے ہیں، ہمیں دفتر سے بھگا دیتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا انوار حرم کے نام پر چندہ لے کر دبا کر بیٹھ گئے، ہر دن ہر رات ہم جو کر رہے ہیں کوششیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھی اپنے دکانوں کو، کارخانوں کو بند کر کر جو ڈی سی کے، کمشنر کی اور ایس پی کے آفسوں کے چکر لگا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 99% بظاہر کام ہو چکا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان کی برکتوں اور رمضان کی رحمتوں کے صدقے میں کرناٹک کی سرزمین تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وقت کی سرزمین پر ہمارے آباد دار مساجد اور مدارس کی پراپرٹی پر کسی کتے نے قبضہ کر رکھا ہے، یا کسی نے اپنے بیل یا جانور بھی باندھ رکھے ہیں، انور مان پاڑی کے پاس جائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ابھی وہ پچھلی پیر کو یہاں فریڈم پارک کے پاس اس نے احتجاجی جلسہ رکھا تھا، کون جاتا ہے؟ سب سیاستدانوں سے مایوس ہو چکے ہیں، سب پولیس والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسی مایوسی اور تاریخ رات کے اندر ایک ستارہ کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا، اب مسلمانوں کو یقین نہیں آ رہا ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں وہ ستارہ سچا ہے، مسلمانوں وہ ستارہ تمہارا راستہ بتانے والا ہے۔ اس نے قسمیں کھائی ہے کہ میں خود خاندانی کروڑ پتی ہوں، مجھے اللہ کی زمین ہڑپنے کی، مجھے قوم کا مال کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سخت رویہ ڈی سی کو اس نے فون کیا کہ تم کہاں ہو؟ اس نے کہا وہ جو سوامی جی ہیں وہ بڑھی کے اندر اس معاملے میں ذرا کوर्ट کو جا رہا ہو۔ ہمارے سامنے ساتھیوں کے سامنے اس نے فون کیا، ڈی سی اگر تجھے اپنے عہدے پر باقی رہنا ہے، اپنی نوکری کو بچانا ہے تو میں ہارو ہلڈی سے رام نگر آنے تک تجھے کرسی پر بیٹھا ہونا چاہیے، اگر تو نہیں ملے گا تو پھر دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ اتنا للکار کر جرت کے ساتھ بے باکی سے بات کرنے والا، پولیس ڈپارٹمنٹ کو فیس کرنے والا
यस्सी को ललकारने वाला। एक दिन बरसात हो रही थी, उसके कंचों ने कांस्टेबलों ने छतरी पकड़ा। अरे तुझे जो वर्दी पिलाई गई है, छतरी पकड़कर ये दुल्हनों की तरह, औरतों की तरह चल, निकाल एक छतरी। देख मैं भी नौजवान, तू भी नौजवान, आप बारिश में भीगेंगे, कौन का मसला है। देख फला जगह पर साईं बाबा की प्रॉपर्टी का मसला, मैं धर्म को नहीं देख रहा हूँ, सच्चाई को देख रहा हूँ। साईं बाबा की प्रॉपर्टी साईं बाबा के मानने वालों को दे रहा हूँ। तुम भी धर्म को नहीं देखना, मजहब को नहीं देखना, ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमानों को देखना। और मुसलमानों एक इन जायज जगह तुम लोगे, खुदा की रहमत और मदद हट जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये रहमत है। मैं इंटरनेट के जरिए से, सीडी के जरिए से मेरी बात जहां तक जा रही है, अनवर मान पाड़ी को रहमत समझे और खुदा की रहमत का फरिश्ता समझे। और अल्लाह की जात से 100% उम्मीद है कि जब इस किस्म के बेदाग जुरतमंद मिनिस्टर मैदान अमल में आ जाते हैं, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत आने लगती है। और इंशाअल्लाह हारोहल्ली की मस्जिद का जो मसला है, बहुत जल्द उम्मीद है कि उसमें फिरौनियत की जो दीवार को कायम किया था, वो दीवार मुनहदिम हो जाएगी। और बहुत जल्द अल्लाह की जात से उम्मीद है अनवार हरम का काम दोबारा शुरू होने वाला है। बहरहाल हमसे ईमान जाता है, हमसे तकवा जाता है, हमसे बुजुर्गों की सोहबत जाती है, हमसे रमजान का इकराम और एहतराम रुखसत होता है, ईद की बरकतें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह वालों की सोहबत से दूरी इख्तियार करते हैं, जुर्रत और बेबाकी खत्म हो जाती है। अय रमजान का महीना, इससे वाबस्तगी इख्तियार कर लो, इससे करीब हो जाओ और इसके बिल्कुल रहमतों से और इसकी बरकतों से वाबस्ता हो जाओ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं जो तक़वे को इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके वहम गुमान में भी नहीं, ऐसे इल्म के रास्ते, तक़वे के रास्ते, रिज़्क़ के रास्ते और ऐसी फुतूहात अल्लाह उसको देते हैं कि इसके वहम गुमान में भी नहीं है। हजरत अक़दस मौलाना कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह ताला, मैंने फरमाया कि एक पंडित ने आपको कहा कि ये कुरान तुम्हारे इंसानों का बनाया हुआ है, अगर ये अल्लाह का बनाया हुआ होता, इसमें डाउट्स ना होते, इसमें गलत बातें ना होती। कहा कि कैसे? कहने लगा इस स्वामी ने के पंडित ने के कुरान में सूरह रहमान के अंदर फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहकर अल्लाह की नेमतों को बयान किया गया है कि देखो ये जन्नत अल्लाह की नेमत है, ये हूर अल्लाह की नेमत है, ये बागात अल्लाह की नेमतें हैं। बात तो समझ में आती है। हादिही जहन्नमुल्लती, ये जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया गया और इसके अंदर भड़कने वाले शोले हैं। और फिर कभी ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम रब की किन किन नेमतों से, ये भड़कने वाले शोले, ये जहन्नम की आग और ये जहन्नम का खतरनाक मंजर, कभी ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब की किन किन नेमतों से तुम इनकार करोगे? ये क्या हुई नेमत? हजरत अक़दस, मैंने कहा ना अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। अल्लाह का जो महला आ रहा है इसकी रहमतों बरकतों से, तो तुम्हारे सामने जो मुनाजिर होगा, तुम्हें शोबे मुनाजरा में दाखिले की जरूरत नहीं। अल्लाह दिलो दिमाग पर वो कैफियतें पैदा कर देगा कि तुम खुद जवाब दे दोगे। और अगर तक़वा इख्तियार ना करोगे, हक के रास्ते के अंदर, सच्चाई के रास्ते के अंदर भी मक्खी की तरह कहते रह जाओगे। लोग कहते उसमें मुझे सवाल किया, अरे कमीने तुझे उसका जवाब, गैर मुखल्लिदों के सवाल का जवाब मालूम नहीं? तुझे हरामखोर के सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब नहीं देते। अपना माल, अपनी दौलत, अपनी जोरू, अपने बच्चे, इनके बारे में हर एक आदमी मुनाजिर है। मुनाजिर दीन के बनो, मुनाजिर इस्लाम के बनो, वकील कुरान के बनो। जोरू का वकील मुहाफिज अल्लाह भी है, बच्चों का निगहबान अल्लाह है, वो कर लेगा हिफाजत। अगर ये वकालत करोगे, ये वकालत खाली रह जाएगी। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे बेवकूफ, एक आदमी सफर करता हुआ जाता है, जाते जाते एक रास्ते से वो समझता है यह मंजिल मेरी शॉर्टकट पड़ेगी, इस रास्ते से जाऊंगा 4 किलोमीटर, ये रोड से जाऊंगा 2 किलोमीटर। एक बच्चा खेलता हुआ, क्रिकेट खेलता हुआ मिलता है। चचा जान कहाँ जा रहे? कहा भाई इस रास्ते से जा रहा हूं। मत जाइए चचा जान, वहां अजदा है। मत जाइए चचा जान, एक बहुत बड़ा खड्डा आग का है। मत जाइए चचा जान, अगर आप जाएंगे चोर उचक के लुटेरे आपको उचक लेंगे। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस बच्चे का अपने चचा जान को उस आग से मुतनब्बे करना,
چوروں سے متنبع کرنا اور اس گڑھے سے متنبع کرنا کیچڑ کے، اور وہاں جو ہے جو ڈاکو ہیں لٹیرے ان سے ڈرانا، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈر رہا ہے کہ تم سدھر جاؤ، اگر تم نہیں سدھرو گے تمہارا قدم جہنم کی طرف جائے گا، تمہارا قدم بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے؟ جس رب نے خبر کے پرچے کو یہ دنیا کے اندر کھول دیا، ایگزام کے پرچے کو اگر کوئی لیک آؤٹ کر دے اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن خبر کے پرچے کو جس رب نے لیک آؤٹ کر دیا، یہ دین، یہ اسلام، یہ دھرم، یہ مذہب غیب پر ہے، لیکن اس نے لیک آؤٹ کر دیا کہ جنت میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے بے وقوف، رب کی کن کن نعمتوں سے انکار کرے گا؟ جہنم اگر خفیہ بتا دیتا، کیا ہے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے غفلت میں کوئی انسان جہنم میں قدم رکھ دے، بتا دیا کہ آگ ہے، بتا دیا سانپ ہے، بتا دیا بچھو ہے، بتا دیا اژدھے ہیں، بتا دیا پیپ ہے، بتا دیا کہ سین ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندے اللہ کی نعمتوں سے کن کن نعمتوں سے تو انکار کرے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایسا جواب دیا، یہ جو ہے پنڈت جو سوامی جی تھا اس کے لگام لگ گئی اور یہ لاجواب ہو گیا۔ اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ یہ جو تیمور لنگ آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ، اس زمانے کے اندر بادشاہوں کو ممالک کے فتح کرنے کا جنون تھا، جسے آج 30-40 کی سائٹ لیا، 150 کی سائٹ لیا، 1 ایکڑ سائٹ لیا، 1 باغ لیا، 10 باغ لیا، 1 درجہ بنا، 2 درجہ بنا، ہرس الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے اس مال کی کثرت نے، یہ قبر کی مٹی تمہارا منہ بند کرے گی۔ عورت کو مال دلاؤ، بس یہ جو بالیاں ہے، یہ جو تارا، یہی پر بات۔ اب دوسرے نمبر پر لاسٹ یہ دلا دو، تیسرے نمبر پر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بند کر پائے گی۔ تیری جائیداد کی طرف، تیری پراپرٹی کی طرف، تیرے روپے پیسوں کی طرف، حتی زرتم المقابر۔ تیمور لنگ علاقے پتہ کرتا، اور جب کوئی علاقہ پتہ ہوتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ سب سے پہلے علماء کو قتل کرتا۔ اسے معلوم یہ علماء زندے رہیں گے، مسلمانوں کو بھڑکاتے رہیں گے، عوام کے اندر جذبہ جہاد بیدار کرتے رہیں گے، اس کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اس کے پاس درباری ملا تھے، وہ عجیب و غریب ٹیکنیکل پیچیدہ الجھن والے کوشچن رکھتے، اور ان مولویوں کو، ان علماء کو تیمور لنگ کے دربار میں بلایا جاتا، اور یہ درباری ملا ان سے سوال کرتا، اور جب وہ جواب نہیں دیتے تو پھر تیمور لنگ کہتا کہ تم کیسے عالم ہو، ہمارے درباری مولوی کے سوال کا جواب نہیں دیے، وہی قتل کر دیتا۔ ابن شہنا رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، فقیر ہیں، اور جو ہے متقی پرہیزگار ہیں۔ جب اس نے ایک علاقہ فتح کیا تو ابن شہنا رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دربار میں بلایا، اور یہ درباری جو ملا تھا یہ کئی دنوں سے اسٹڈی کر رکھا تھا، تیاری کر رکھی تھی۔ ابن شہنا بڑا عالم، بڑا فقیر، متقی پرہیزگار، ایسا ویسا سوال کریں گے جواب دے دے گا، تو چنانچہ اس نے سوچ سمجھ کر بڑے رائے مشورے سے ایک سوال اس نے بنایا تھا۔ ابن شہنا رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، تیمور لنگ اور درباری ملا گزارا، ابن شہنا نے سلام کیا، تیمور لنگ نے جواب دیا، کہا کیا بات ہے، کہا ہمارا ملا سوال کرے گا تم جواب دینا۔ ایسی باتیں انشاءاللہ آپ کو یہاں رمضان المبارک کے اندر عشاء کی نماز 8:30 بجے، اور اس کے بعد تراویح، اور اس کے بعد انشاءاللہ حالات حاضرہ پر جو وانٹڈ مطلوب بیانات ہیں، سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ برحق، معراج کا واقعہ برحق، لیکن معراج کا واقعہ رمضان میں کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ٹائم پاس کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ چل رہا ہے۔ آج ضرورت کیا ہے امت کو؟ آج امت کس چیز کی پیاسی ہے؟ الحمدللہ حالات حاضرہ پر بیان کے لیے تراویح اور وتر کے رات یہاں بیان کا نظم ہے۔
عورتوں کا فقہا نے کہا کہ مسجد میں آنا مکروہ ہے، لیکن یہ جو داہنا حصہ ہے یہ داخل مسجد نہیں ہے. ابھی اس کا معاملہ طے نہیں ہوا، سودا طے نہیں ہوا، داخل مسجد نہیں کیا گیا ہے. اس اسکول کے اندر جہاں اسکول چلتی ہے عورتوں کا نظام ہے. میری درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چاہنے والے ہیں، اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ برسات ہو یا کوئی مشکل ہو، اپنا نظام 7 بجے ختم کر دیں، عورتوں کو لے آئے. اس جو ہے محفل میں کچھ تو وہ پائیں گے، کچھ تو دین سے ان کو واسطہ پڑے گا. سال کے 11 مہینے ریموٹ لے کر سوفے پہ بیٹھ کر یہ رنڈیوں کے ناچ گانے دیکھنے والے ممکن ہے کسی واقعے سے جگر مراد آبادی ایک شعر کے ذریعے سے اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. حضرت ثانوی کے ایک مسافر سے توبہ کی توفیق ہو گئی. یہ خواتین کو لائیے، سمجھ میں آئے نہ آئے، پکنک کے لیے آئے، قرآن سننے کے لیے آئے، بیان سننے کے لیے آئے، لائے ان عورتوں کو. بار بار ان کے سامنے جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، خدا رسول کے متعلق سچی حکایتیں اور ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی روایتیں، بزرگان دین کے واقعات. ارے ایک پتھر پر بھی پانی بار بار پڑتا ہے، پتھر بھی پگھل جاتا ہے. آخر یہ صنف نازک ہے. کل انشاءاللہ یہ آپ کا شکریہ ادا کرے گی. نماز چھوڑنے سے کیا نقصان، اولاد کو دین پر نہ چلانے سے کیا نقصان. تو بہرحال موجودہ ضروریات کے تحت ایسا نہیں کہ ٹائم پاس کے لیے کسی قصے کو لیا گیا اور اسی قصے میں 27 راتوں کو 30 راتوں کو ختم کر دیا گیا. ضرور اپنے خواتین کو لائے، فقہ کے مسئلے کی ذمہ داری وہ ہم پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ مسجد میں لانے کو فقہا نے مکروہ کہا ہے، وہ داخل مسجد حصہ نہیں ہے. جب عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی عورتیں جاتی ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، عورتوں کے لیے وہاں پر علیحدہ پردے کا نظم ہوتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا. اسی کیفیت کا یہی جو ہے، اسی نوعیت کا یہ بھی جو ہے ایک اجلاس سمجھیے گا. آپ ضرور لائیے. اور بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ حصہ داخل مسجد نہیں ہے تو عورت جن دنوں میں نماز کی حالت میں نہیں رہتی تو مسجد میں آنا منع ہے. وہ مسجد نہیں، اسکول ہے، اس کا سودا نہیں ہوا. انشاءاللہ یہاں کی موجودہ کمیٹی اللہ ان کو خیر و عافیت سے نوازے، وہ انقریب کرنے والی ہے. رمضان کے اندر آپ کے جو زیادہ چندے ہوں گے، عطیات ہوں گے، مرحومین کے نام پر آپ زمین خریدیں گے، انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ اللہ تبارک تعالی حل کر دے گا. یہ جانے کی کیا ہو رہی بھی فضا، ابن شہنا رحمت اللہ علیہ کو پکڑا دیا گیا. بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، درباری عالم تیمور لنگ کے. اب ایسا سوال کرنا چاہتے تھے جس سوال میں ابن شہنا پھنس جائیں اور سوال کا جواب نہ دیں اور ان کو قتل کر دیا جائے. تو ابن شہنا سے کہا، درباری مولوی نے، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا شوق سے سوال کیجیے. کہا مسلمانوں نے تیمور لنگ سے جنگ کی، تیمور لنگ کے جو سپاہی ہیں وہ بھی آخر مسلمان ہیں، اور تم نے جو جنگ کی تیمور لنگ کا مقابلہ کیا، تم بھی مسلمان ہو. کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی تو مسلمان مرتا تو وہ شہید، کافر مرتا واصل جہنم. یہاں ایک طرف تیمور لنگ اور دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت. اے ابن شہنا، اسی دربار میں، اسی وقت، اسی لمحے تیمور لنگ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں یہ بتانا پڑے گا کون واصل جہنم، جہنم رسید ہوا، کون شہادت کا مرتبہ پایا، تیمور لنگ کی جماعت میں مرنے والا یا تمہاری جماعت میں مرنے والا. اگر یہ کہتے ابن شہنا کہ تیمور لنگ کی جماعت میں مرنے والے فوجی واصل جہنم تو یہ عالم بھڑکا دیتا، اور اگر یہ کہتے وہ تو مسلمان ان کو معاف نہیں کرتے. ان دونوں سوالوں کے بیچ میں اللہ ان کے دل کے اندر قرآن ہی کے ذریعے سے ایک جواب دیتے ہیں. ابن شہنا تیمور لنگ کے دربار میں کیا جواب دے کر اپنی زندگی بچاتے ہیں. ایک نئے شہید صحابی کے جذباتی واقعات کے ساتھ اور اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا اکرام احترام ہمیں اس کے شائن احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمتوں برکتوں سے صحیح معنوں میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جذبہ جہاد جذبہ شہادت رمضان کی برکتوں سے ہم نے بیدار فرمائے. آمین. باقدان الحمدللہ رب العالمین.